اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور 111 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے بعض مومن ہیں اور ان میں سے زیادہ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ وہ سوائے تمہیں ستانے کے تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑیں گے تو وہ اپنی پیٹھیں تمہاری طرف پھیر دیں گے اور بھاگ جائیں گے، پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس بات کا تذکرہ ماضی میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور لوح محفوظ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سب سے بہترین امت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون فی الدنیا والسابقون یوم القیامہ، یعنی ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آنے والے ہیں مگر جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی دوسرا نبی داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی دوسری امت وہاں نہیں جائے گی۔ ویسے بھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط قرار دیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں امت وسط یعنی بہترین امت بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے نوازا گیا ہے۔ جنتی بھی امتیں، جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس امت کا مقصد بڑا پاکیزہ، بہت ہی بلند۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اس لیے زندہ ہو اور اس کے لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے اور گمراہی کی ظلمت کا کافور ہو، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو۔ وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست بنا دیا ہے اور کمزور کو مظلوم و فاسق فاقہ مست بنا رکھا ہے مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔
اگرچہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے، جو جلال تمہارے نہی عن المنکر میں ہے، اور جو گہرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے، وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ نیز یہ جس ہمت، خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار امانت کو اٹھایا، یوں آج تک کوئی نہ اٹھا سکا، اس لیے تم اس کے جائز حق مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بھری محفل میں تمہارے سر پر فضیلت کا تاج رکھ دیا جائے۔ ان وجوہات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو اسی آیت میں مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک مستفید ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا ابر کرم، بحر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نزدیک و دور، ہر خطہ پر برسے گا اور ہر خطہ کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو پہلے نصیب نہیں ہوا۔ اخرجت للناس میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی جس امت کو ہم نے خیر الامم کا لقب دیا ہے، وہ 3 طریقوں سے لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو۔ یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کا حکم دو۔ نیکی کیا ہے؟ توحید سے لے کر ادنا درجے کی ہر چیز کا نام نیکی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا، توحید کو ماننا، اس کے بعد دوسرے اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، جہاد وغیرہ یہ ہیں۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن ایمان کے تقاضے سے ایک پتھر یا کنکر بھی راستے سے ہٹا دے تاکہ کسی راہ گزر کو ٹھوکر نہ لگے تو وہ بھی نیکی شمار ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر پہاڑ بن جائیں گی، اس طرح کسی برائی کو بھی حقیر اور کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اکٹھی ہو کر بہت بڑا ذخیرہ بن جائیں گی۔ فرمایا کہ تمہاری دوسری صفت یہ ہے کہ تنہون عن المنکر، تم بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ بری چیزوں میں کفر و شرک سے لے کر بدعات، رسومات قبیحہ، فسق و فجور، ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں، اور اس سے روکنے کا فرض فرداً بھی مسلمان پر عائد ہوتا ہے، اور اجتماعاً امت مسلمہ پر بھی۔ ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق اس فرض سے عہدہ برآ ہونا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل ہی میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی کافروں اور مشرکوں کے مال، جان اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ تبلیغ کا کام زبانی جہاد ہے۔ اگر توحید، ایمان اور دیگر نیکی کی باتیں پھیلانے کے لیے کوئی مضمون لکھا جائے، رسالہ جاری کیا جائے، کوئی دستاویز تیار کی جائے یا کتاب لکھی جائے، یہ سب قلم کے ذریعے جہاد ہیں۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو طاقت کے ذریعے بھی برائی کو روکا جا سکتا ہے۔ امر بالمعروف فرض امور میں فرض، واجب امور میں واجب اور مستحب امور میں مستحب ہے۔ البتہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مایوس ہو تو زبانی جہاد کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو تجربہ کی بنا پر یقین ہے کہ اس کی بات کوئی نہیں سنے گا تو زبانی جہاد کو ترک کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ زبانی جہاد جاری رکھتا ہے تو بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ ناظرین، تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، اس کے خالق و مالک ہونے، اس کے پروردگار اور حاجت روا ہونے کا زبان سے اقرار اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کی تصدیق کی جائے تو اس اقرار و تصدیق کے مجموعے کا نام ایمان باللہ ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ ایمان کی دو صفات میں سے ایک یہی ہے، آمنت باللہ باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیا اس کے سارے حکموں کو، زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سیادت اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور مالی لحاظ سے بھی انہیں نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے جاننے پہچاننے کے باوجود بھی وہ انکار پر مصر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ صرف ان کی غلط اندیشیاں ہیں۔ ان کی بہترین اور سعادت دارین تو اس میں تھی کہ وہ حقوق قبول کر لیتے، دنیا میں بھی عزت و وقار نصیب ہوتا اور آخرت میں بھی دوہرا اجر پاتے۔ لیکن اس روشن حقیقت کو بجز قلیل تعداد کے کسی نے نہ سمجھا کہ سچی اور دائمی عزت حق کو تسلیم کرنے میں ہی ہے۔ مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملی ہے، اس کی تمام جزیات پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے تمام احکامات کی بجا آوری ہم پر لازم ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے مگر قرآن و سنت کے احکام کو نہیں مانتا، وہ کیسا مومن ہے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرمائی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے، اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم اور پوری شریعت اسلامیہ پر ایمان لاتے، مگر یہ لوگ دانستہ کفر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب بگاڑ لی ہے، عقیدہ خراب کر لیا ہے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اہل ایمان سے ان کو ضد ہے، انہوں نے تعصب کی بنا پر کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے،
البتہ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض لوگ ایماندار بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ کے 10 بڑے یہودی علماء میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، مگر وہ اکثرهم الفاسقون، ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل رہی۔ یہود و نصارہ کی اکثریت آج بھی فسق پر ہے۔ نزول قرآن کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی تک کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے تھوڑی سی آزار و اذیت کے، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، اس کے بعد وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی گالی دینا، برا بھلا کہنا، تمہارے خلاف سازشیں اور غلط پراپیگنڈا اور ستانے کے دوسرے کام ہی وہ کر سکتے ہیں، اور ایسے کام عموماً ذہنی طور پر ہزیمت خوردہ فریق ہی کرتا ہے۔ رہا جوان مردوں کی طرح مقابلے میں آنا تو اس بات کی ان میں سکت نہیں، اور اگر کریں گے تو بری طرح پٹ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، یثرب کے یہود بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے، ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ سامان جنگ کی، ان میں بڑے جنگ آزما بہادر بھی تھے۔ انہوں نے یثرب اور اس کے ارد گرد دور دور تک قلعے اور گڑھیاں بھی بنا رکھی تھیں، یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادی میں بھی ان کے کئی مستحکم قلعے تھے۔ نیز ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ وہ غریب الوطن بے سر و سامان مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو واضح طور پر بتا دیا کہ یہود بہی قوت و سطوت کبھی تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ ترازی اور بہتان تراشی سے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا لیا کریں، اور اگر انہوں نے دل کڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی ہمت کی بھی تو پھر شکست کھا کر پاؤں سر پر رکھ کر بھاگیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ اگرچہ ظاہری حالات ناموافق تھے، لیکن قرآن نے جو پیش گوئی فرمائی وہ پوری ہو کر رہی۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے دور میں بھی یہود و نصارہ کے شر سے بچائے، ان کے ظلم و ستم سے بچائے، ان کی سازشوں سے بچائے۔ اللہ قرآن حکیم ہمیں ایسے ہی غیر مسلموں اور یہود و نصارہ و ہنود کی سازشوں سے آگاہ کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔